السلام علیکم معزز ساتھیو، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایک حسد، رقابت، نفرت یا کسی سے خواہ کی ایک خار، ایک دشمنی پال لینا جو ہم کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ یہ انسانی رویوں میں بڑا ایک منفی جذبے ہیں لیکن بہت اہم ہیں۔ یہ جب سے ازل سے انسان ہے تب سے موجود ہے۔ حابیل نے قابیل کو بھی حسد میں اور رقابت پہ قتل کیا، اور اس کے بعد سے اس کرۂ ارض پہ ہمیشہ سے شر اور خیر کی جنگ جلتی آ رہی ہے۔ انسان کو دوسرے انسان کے پاس اچھی چیز ہر دفعہ اچھی نہیں لگتی۔ بہت سے اچھے لوگ ہمیشہ ہر دور میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں بے شک، جو دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کے لیے اچھا محسوس کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کی خوشگواریت، ان کی خوشی، ان کے اچھے احساس کو، ان کی کوئی بھی ان کی کامیابی ہو، کوئی ترقی ہو، اس کو وہ نہ تو حسن نظر اور رشک اور خوشی سے دیکھتے ہیں، بلکہ ان کے اندر رقابت اور ایک حسد کا جذبہ آ جاتا ہے۔ اس چیز نے ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ تباہ کن دہانے پہ کھڑا کیا ہے۔ پہلے تو ہم ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ جادو ٹونا، یہ حسد، نظر، یہ دوسروں پہ سفلی عملیات کرانا، شیطانی عمل، شاید جس کو کچھ لوگ فرسودہ اور وہم قرار دیتے ہیں ابھی۔ اور اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے بھی لگتا تھا کہ شاید یہ چیزیں جو ہے نا، یہ شاید جاہلیت کی نشانی ہے، لیکن یہ واقعی حقیقت ہے۔ اگر آپ قرآن پاک میں واقعات دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا، اور اس کے علاوہ آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، تو جس کے لیے سورہ معوذتین اتاری گئیں، اور بار بار سامری جادوگر کا بھی ذکر ہے، اور بہت سے اور حوالے جات ہیں۔ صبح و شام کی جو دعائیں ہیں ان میں جادو، نظر بد وغیرہ سے سب کے حفاظت سے فرمایا کی دعائیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ حقیقت ہے، اور اس سے ہم کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم سوچنا یہ ہے کہ لوگ دوسروں کا برا کیوں چاہتے ہیں، یہ اس قدر عام، اس قدر کامن کیوں ہو گیا ہے۔ پہلے تو کہا جاتا تھا جو ان پڑھ جاہل لوگ اور جو سادہ لوگ ہیں وہ ان کو باتوں پہ عمل کرتے ہیں اور دوسروں کے اوپر جادو ٹونے، سفلی، شیطانی عمل کرواتے ہیں، ان کی رشتوں میں، رزق میں بندش، اولاد کی بندش، فلاں اور کسی کے مرنے کی، اور ڈفرینٹ ٹائپس آف تھنگس۔ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے بہت پڑھے لکھے، بڑے سو کالڈ باشعور لوگ، جو بڑے ماڈرن لوگ ہیں، وہ بھی اس لت کا شکار ہو گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس حد تک ڈٹائی سے اس قدر کھلے عام ان چیزوں کے اشتہارات نہ تو دیواروں پہ اور بل بورڈز پہ لگے ہوتے ہیں، جگہ جگہ ان کے وہ بنے ہوئے ہیں، ان کے آستانے بنے ہوئے ہیں ان عاملوں کے، اور ان سارے دو نمبر، میں ان اللہ والے لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو راہ ہدایت کے لیے خاموشی سے کام کر رہے ہیں اور ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کو کہتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں، اس طرح اور بہت بھی بے شمار اور اس طرح کی چیزیں جن کو ہم فرسودہ اور شاید ان پہ کبھی ہنسا کرتے تھے۔ واقعی لوگ ان کو بہت زیادہ پیسے دے کے ان سے دوسروں کے ساتھ برائی کرواتے ہیں۔ اور حسد کے بارے میں جیسے کہ ارشاد ہے کہ حسد نظر جو ہے یہ انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہڈیا تک لے جاتی ہے، تو یہ بالکل حقیقت ہے۔ اور انتہائی انٹلیکچوئل، پڑھے لکھے اور بہت نام نہاد قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو بہت ماڈرن اور لبرل سمجھتے ہیں، وہ بھی ان چیزوں کے پیچھے ہیں، دوسروں کے ساتھ برا کرنے کے لیے وہ ہر حد سے گزرنے کو تیار ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں ہوشیار رہنے کا ہمارے دین نے بھی حکم دیا ہے۔ اسی لیے تو یہ صورتیں، آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جو پیش آیا، یہ مسلمانوں کو خبردار کرنے کے لیے تھا کہ تمہارے دشمن جو ہیں وہ تم پہ خنجروں، چاقوؤں، چھریوں اور باقی چیزوں سے حملہ آور تو ہوں گے ہی، تمہارے مال اسباب کو تو لوٹیں گے ہی، تمہارے باطنی اور تمہارے ذہن، تمہاری روح اور تمہارے دوسری تکلیفیں جن کو آپ بیان بھی نہیں کر پاتے، ان کو کرنے کے لیے آپ پہ دوسرے حملے بھی کریں گے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کا جادو بہت مشہور ہے، افریقی جادو بہت مشہور ہے، بنگال کا جادو کے بارے میں بہت ذکر تھا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ میں خود حیران ہوں کہ یہ یوٹیوب جیسے مستند ادارے پہ اس کے اوپر جو اشتہار چل رہے ہوتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹس،
ان میں ان عاملوں اور جادوگروں کو جو کہ کھلے عام دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس آئیں اور کسی کے اوپر بندش کروانی ہے، کسی کو مروانا ہے، کسی کے ساتھ برائی کرانی ہے، کسی کو جان لیوا بیماری میں مبتلا کرنا ہے، یا اللہ رحم کرے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھلے عام اشتہار آ رہے ہوتے ہیں اور وہ چینل ایڈز چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلے تو سڑکوں دیواروں پہ لگے ہوتے تھے، بورڈز ہوتے تھے، ان کے جگہ جگہ بنے ہوتے تھے آستانے جہاں لوگ جاتے تھے، خفیہ جگہوں پہ رہتے تھے، قبرستانوں میں اور ادھر ادھر چلے کاٹتے تھے۔ اب کھلے عام یہ اپنے آپ کو اپنے فون نمبرز کے ساتھ، واٹس ایپ نمبرز کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے ان فیس بک وغیرہ پہ گروپس بنے ہوئے ہیں جہاں پہ جادو وغیرہ کے لیے باقاعدہ دی جاتی ہیں ترغیب کہ ہمارے سے رجوع کریں۔ مائنڈ ریڈنگ، یہ پامسٹری وغیرہ، یہ ساری جو ہے ہاتھ دیکھنا، فلانے سارے علوم جو کہ موجود ہیں لیکن ہمیں مسلمانوں کو منع فرمایا گیا ہے جن علوم کو حاصل کرنے اور کسی سے پوچھنے سے، غیب کا علم جاننے سے، ان کے بارے میں بھی کھلے عام ترغیبات ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں وہ ساری خوشگواریت، خوشی، سکون کدھر گیا۔ انسان اپنے لیے رب تعالیٰ سے اچھا کیوں نہیں مانگ سکتا، اچھا گمان کیوں نہیں کرتا؟ رازق و مالک صرف اللہ کی ذات ہے، جان لینے اور دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب ہمارا ایمان کامل اس بات پہ پکا ہو تو ہمیں کسی دوسرے انسان کے ساتھ برا کر کے یقینی طور پہ کچھ نہیں ملے گا، اور وقتی طور پہ ہم نے کسی کو کسی تکلیف میں مبتلا دیکھ بھی لیا تو اس سے کتنی دیر کا سکون ہے؟ کبھی غور کریں اس بات پہ۔ آخرت بھی خراب، جہنم مقدر، شرک، جادو کرنے والا کروانے والا شرک میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور شرک وہ گناہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی معافی نہیں رکھی، اور جس کے ساتھ حقوق العباد کی جب خلاف ورزی ہو گئی، حقوق العباد کسی کے پہ ضرب پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرماتا ہے کہ اپنے حقوق تو شاید میں اپنی رحمت سے معاف کر دوں، میرے بندوں کے ساتھ ظلم کیا، کسی قسم کا ظاہری اور خفی ظلم کیا کوئی، اس کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ اس کے باوجود لوگ نہیں ڈرتے، خوف زدہ نہیں ہوتے کہ تا ابد وہ جو زندگی رہنی ہے اس میں بھی جہنم سرمایہ ہے، اور زندگی میں بھی ان لوگوں کو اگر غور کریں، کچھ ایسے لوگوں کو، تو ان کی بعد کی زندگیاں یا ان کی آل اولاد یا ان کے آگے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے مسئلے مسائل یا ان کی تکالیف ایسی مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ ان کو خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ ان کو سزا کس چیز کی ملی ہے۔ حتیٰ کہ یہ تو ایک لکھا پڑا عمل ہے کہ والدین سے نافرمانی، کسی کے بیوہ، یتیم، کسی غریب کا، کسی مظلوم کا ساتھ ظلم کرنے کا، اور بہت سے ایسے کیا کہتے ہیں کسی کی دل آزاری کے بہت سے واقعات ایسے آپ کے ارد گرد بھی گھومتے آپ کو نظر ملیں گے کہ ان لوگوں کو کبھی چین نہیں ملا، کبھی ان کی اولاد کی طرف سے ان کو وہی اسی قسم کے دکھ ملے، کبھی ان کو کسی دوسرے نے کوئی بہت تکلیف دی، کوئی نقصان بہت بڑے ہو گئے، لیکن شاید نفس کی بات ہے کہ وہ ان کو اس وقت احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں کیا واقعی ان کبھی جو کیا ہم نے دوسرے انسانوں پہ ہم نے کو تکلیف دی تھی، آزار دیا تھا، ہم نے ان کے ساتھ برا کیا تھا، ان گناہ ہم مبتلا ہوئے تھے، یہ اس کی سزا ہمیں اسی دنیا میں مل رہی ہے، تو یہ احساس بھی شاید قسمت والوں کو ملتا ہے۔ یہ بات ساری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد نظر رکھنی چاہیے، اور وہ جو ہدایات ہیں جن دعاؤں کی، جن صورتوں کی، اور جو اپنے آیت الکرسی کا ورد اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا ورد کر کے اپنا حصار اپنے گھر والوں کا تصور میں گھر کا کیا کیجیے، اپنے روزگار کی جگہ کا، اور سب چیزیں، اور سب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ضرور صبح و شام ان کا ورد اپنے ساتھ رکھیں۔ انشاءاللہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے سب شیطانی چیزوں سے اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہیں گے۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، بہت جلد پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔